بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میری بیوی جب بھی حاملہ ہوتی تو نوکر بہت خوش دکھائی دیتا اور کہتا صاحب میں باپ بننے والا ہوں، حالانکہ وہ صرف 14 سال کا تھا۔ اور جب میری بیوی کی ڈیلیوری کا وقت ہوتا تو وہ چھٹی مجھ سے مانگتا کہ میں نے بیوی کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا کہ اس نے اتنی کم عمری میں شادی کب کی۔ ایک دن بیوی کو میکے چھوڑ کر آیا، آدھی رات کو آنکھ کھلی تو پانی پینے باہر آ گیا۔ نوکر کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو حیران ہو گیا، جو اندر کندب رکھا تو پتھر کا ہو گیا، کیونکہ وہاں شادی کے پورے 3 برس بعد آج میری بیوی نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ کہنے لگی ظفر میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولا نیلم یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم بہت جلد ہمارے پاس ایک ننھا سا کھلونا آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو میں اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ میں بولا نیلم آج تم نے مجھے کامل کر دیا، تم رکو میں ابھی یہ خبر امی کو سنا کر آتا ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، سامنے ہی لانچ میں امی بیٹھی تھی۔ کہنے لگیں اسفر ادھر آؤ میرے پاس۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ آج پھر وہ میری شادی کا قصہ لے کر بیٹھ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی ظفر میرے بچے تمہاری بیوی نیلم بانجھ ہے، یہ تمہیں کبھی بھی اولاد نہیں دے سکے گی، میری بات مان لو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ دیکھو میرے پاس بہت اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کی تصاویر بھی ہیں، تم نے بس ایک لڑکی پسند کرنی ہے اور اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بولا امی اب آپ ان تصویروں کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ امی ہمتاً گوش ہو چکی تھیں، وہ بولی ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بولا امی آپ دادی بننے والی ہیں۔ امی نے میری جانب حیرانگی سے دیکھا تھا، وہ بولی تم اپنی شادی ٹالنے کی خاطر جھوٹ مت بولو۔ میں بولا امی میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ خوشخبری نیلم نے سنائی ہے۔ امی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگی یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے۔ میں نے سوچا کہ تمام ملازمین میں مٹھائی اور کچھ اضافی رقم تقسیم کر دوں۔ میں باہر نکلا تو میرا ملازم کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر حقیقی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا اور بولا کیا بات ہے مجاہد، تم اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ بولا صاحب جی میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے بڑے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں بولا یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارے چہرے سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہو، بلکہ میں تو تمہیں بچہ سمجھتا ہوں۔ وہ ہنس دیا اور بولا جی ہوں تو میں ابھی بھی بچہ ہی، مگر ہمارے لوگوں میں جلد شادی کرنے کا رواج ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں نے مٹھائی تقسیم کی، ملازموں میں پیسے تقسیم کیے اور واپس نیلم کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بولا نیلم تمہیں معلوم ہے کیا ہمارا مالی مجاہد بھی باپ بننے والا ہے؟ نیلم کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا تھا۔ میں بولا نیلم تمہیں کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ایک دم سے ہکلا گئی تھی اور بولی ارے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنی کم عمری میں باپ کیسے بننے والا ہے۔ میں ہنس دیا تھا اور بولا ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ خیر میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بے عیب اولاد عطا فرمائے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل سی گئی تھی۔ شادی کے پہلے 2 سال تو نیلم کی سنگت میں بہت اچھے گزرے تھے، مگر جیسے ہی تیسرا سال شروع ہوا تھا لوگوں نے اولاد کے متعلق مجھ سے سوالات کر کے میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ امی نے بھی حکم نامہ سنا دیا تھا کہ اظفر تمہاری بیوی بانجھ ہے، یہ ساری زندگی تمہیں اولاد نہیں دے سکے گی، تم اپنا مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ امی کی بات سن کر جب میں اپنے کمرے میں جاتا تو نیلم کو روتے ہوئے پاتا۔ وہ بار بار مجھ سے سوال کرتی تھی کہ اظفر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ آپ اپنی والدہ کی بات مان لیں گے کیا؟ میں اسے قسمیں کھا کر یقین دلاتا، مگر اس کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نیلم اگر تم مجھے اولاد نہ دے سکیں تو ہم بچہ ایڈاپٹ کر لیں گے، مگر میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خیر اب میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ امی نے بھی دوسری شادی کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا تھا اور نیلم نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر ممکن حد تک نیلم کا خیال رکھتا تھا۔ 3 سال کے بعد ہماری اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس لیے میں بہت احتیاط کرتا تھا، نیلم کو بیڈ سے بھی اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور نیلم کا پیٹ باہر کو آ گیا تھا۔ ایک دن میرا مالی مجاہد میرے پاس آیا اور بولا صاحب جی آج مجھے چھٹی چاہیے۔ میں نے بولا کیوں، خیر تو ہے نا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ وہ بولا جی صاحب جی بس میری گھر والی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، مجھے امید ہے آج ہمارے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی جیب سے اچھی خاصی رقم نکال کر اسے تھما دی۔ میں بولا کہ یہ پیسے رکھ لو اور اپنی بیوی کو کسی اچھے سے اسپتال میں لے جانا۔ اس نے پیسے تو تھام لیے تھے مگر بولا جی صاحب
ہم غریب لوگ اسپتالوں کے چکر نہیں لگاتے. ہمارے گھر تو ایک دن دائی آتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں بچہ تھما کر چلی جاتی ہے. وہ بولا صاحب جی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہو, آپ اپنے کمرے میں جا کر ان کو بھی دیکھ لیں ایک بار. میں اس کی معصومیت پر مسکرا دیا تھا, پر اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا. وہ میری بیوی کے لیے نہایت ہی متفکر لگ رہا تھا. میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ نیلم درد سے تڑپ رہی تھی. وہ بولی اصفر میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. میں جلدی سے بولا کب ہونے لگے تمہیں درد؟ وہ بولی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی, میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے. میں بولا میری غیر موجودگی میں کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ مجاہد آیا تھا کیا ادھر؟ میری بیوی اپنی درد بھول کر میری جانب دیکھنے لگی تھی. اس کے چہرے سے فکر ظاہر ہو رہی تھی. وہ بولی نہیں تو اس مالی کا میرے کمرے میں کیا کام؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے اپنا سر جھٹک دیا. میں نے خود کو کوسا کہ اصفر تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور تم اس سے اس قسم کے سوال کر رہے ہو. میں نیلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھم لیا. میں نے بولا میں تمہیں اسپتال لے چلوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا. کہنے لگی میں نے اپنی ڈاکٹر کو کال کی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نارمل ڈیلیوری چاہتی ہو تو جب تک زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے گھر سے مت نکلنا. وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں درد برداشت کرنے کی کوشش کرنا. میں نے سر ہلا دیا تھا. مجھے ان معاملات کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی. یہ عورتوں کے معاملات عورتیں ہی جانیں. میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی. میں سارا وقت اپنی بیوی کے پاس ہی رہا تھا. اس کا چہرہ بہت زرد تھا, بار بار ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا. میں نے بولا کہ کیا بات ہے, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیا تمہاری؟ وہ کہنے لگی ہاں مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا درد. میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اپنی بیوی کو بٹھا کر اسپتال لے گیا تھا. تقریباً 3 گھنٹے کے بعد نرس سفید کپڑے میں لپٹی ننھی سی بچی میرے پاس لے کر آئی. جب میں نے اپنی اولاد کو پہلی دفعہ ہاتھ میں تھاما تو میری آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے. یہ وقت کتنا عجیب تھا, میں مسلسل روتا چلا جا رہا تھا. خیر میں نے اپنی بیٹی کا نام ماہنور رکھا تھا. جب مجھے نیلم سے ملنے کی اجازت مل گئی تو میں اس کے پاس گیا. وہ بڑی افسردہ سی لیٹی ہوئی تھی. میں بولا نیلم آج کا دن تو خوشیاں منانے والا ہے, تم کیوں اس قدر اداس ہو؟ وہ بولی اصفر میں آپ سے شرمندہ ہوں. اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا. میں بولا کیوں, ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم مجھ سے شرمندہ ہو؟ نیلم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی میں نے آپ کو 3 برس بعد اولاد دی, اور وہ بھی بیٹی. میری بہت خواہش تھی کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو. میں بولا نیلم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بیٹے اور بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری کوکھ سے میری اولاد نے جنم لیا ہے. میری لاکھوں تسلیوں کے بعد بھی اس کا دل نہیں بہلا تھا. وہ بولی آپ کی والدہ اب پھر سے آپ کو دوسری شادی کے لیے مجبور کریں گی. میں نے بولا نہیں نیلم اب ایسا کچھ نہیں ہوگا, تم بے فکر رہو. نیلم کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی, اس لیے شام تک اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. میں گھر واپس آیا تو امی بھی بہت خوش تھیں. انہوں نے اپنی پوتی کا ماتھا چوم لیا تھا اور اسے گود میں لے کر پیار کر رہی تھیں. ہم نے ہر جگہ مٹھائی تقسیم کی تھی. پہلی رات بچے کے ساتھ بہت مشکل تھی. بچی ساری رات بیدار رہی تھی. خیر اگلی صبح میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجاہد باغ میں کھڑا تھا. میں نے سوچا اس سے جا کر معلوم کروں کہ اس کی بیوی اور بچہ کیسے ہیں. میں مجاہد کے پاس گیا اور بولا ہاں یار کل سب خیر خیریت سے ہو گیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولا میری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا ہے. میں نے اسے بہت مبارکباد دی. خیر مانور کے آ جانے کے بعد وہ میری زندگی بہت بدل گئی تھی. میں اس کی خاطر آفس سے جلدی آ جایا کرتا تھا. میں شام میں اسے باہر لان میں لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا. وہ پھولوں کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی. اس کی ننھی کلکاریاں میری روح کو سیراب کر دیا کرتی تھیں. جب اسے بھوک لگتی تو میں اسے کمرے میں لے آیا اور نیلم کو بچی تھما دی. نیلم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی, اس کے لیے میں ہی فیڈر تیار کرنے لگا تھا. میں بولا نیلم ہماری نور تو باغ میں اس قدر خوش ہوتی ہے جیسے یہ کسی مالی کی اولاد ہو. میں نے عام سی بات کی تھی, لیکن جب میں فیڈر میں دودھ ڈال کر واپس مڑا تو نیلم کے ماتھے پر مجھے بل نظر آئے. وہ کہنے لگی آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے؟ میں نے جلدی سے کانوں کا ہاتھ لگایا اور بولا اللہ سے معافی مانگو, میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا. وہ چپ کر کے لیٹ گئی تھی. میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ میری بیوی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں. خیر تب مجھے آفس سے کال آ گئی تھی. مجھے بتایا گیا تھا کہ کوئی فورن کمپنی ہماری کمپنی کا وزٹ کرنے آئی ہے, اس لیے مجھے شام کے وقت آفس جانا پڑے گا. میں نیلم کو بتا کر نکلا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں. اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا, بس سر ہلا دیا تھا. مجھے علم تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھی.
میں نے بھی اسی چیز میں عافیت سمجھی کہ گھر سے فرار ہو جاؤں۔ خیر میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی جانب رواں دواں تھا، تب میرے پاس باس کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک فائل کے متعلق بتایا تھا، وہ لے کر جانا تھی، اس لیے مجھے آدھے راستے سے واپس گھر جانا پڑا۔ میں اپنی دھن میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب میری سماعتوں سے نیلم کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ نہ جانے کس سے مخاطب تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ آج اسفر نے ماہنور کے متعلق کیا بات کی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ماہنور کو تو کسی مالی کی بیٹی لگتی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی اتنی پرسنل بات کس سے کر رہی ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ مجاہد کھڑا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا جبکہ نیلم کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں بولا، مجاہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت باغ میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ جلدی سے بولا، مجھے تو بیگم صاحبہ نے بلایا تھا۔ میں نے جواب طلب نظروں سے نیلم کی جانب دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ مجاہد کو پکڑا دیا تھا اور بولی، تم ان پیسوں سے اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے لینا۔ وہ پیسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نیلم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دراصل میں نے مانور کا صدقہ دینا تھا، اس لیے مجاہد کو بلایا تھا کیونکہ اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، بچہ ہوا ہے نا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی فائل الماری سے نکال کر باہر چلا گیا۔ میرے کانوں میں ابھی تک نیلم کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ایک مالی کے ساتھ اس قدر بے تکلفی سے کیوں بات کر رہی تھی؟ میں نے تو آج تک اسے کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے دماغ دوسری جانب لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بیوی سچ میں بڑی خدا ترس عورت ہے۔ وہ یقیناً یہی سوچتی ہوگی کہ میری بچی کے پاس سب کچھ ہے تو مالی کے بیٹے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور جب ماہنور 3 برس کی ہوئی تو مجھے نیلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ کہاں تو میں اتنا عرصہ اولاد کے لیے ترستی رہی اور اب اللہ مجھے نوازنے پر آیا تو ایسا نواز رہا ہے۔ میں نے مانور کو گود میں بھر کر باہر لے آیا، اسے لان میں لٹا دیا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر مجاہد پر پڑی۔ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا اور پودوں کو پانی لگاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے مجاہد، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ وہ بولا، صاحب جی اللہ نے میری سن لی، میری بیوی حاملہ ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا، کیا بہترین اتفاق ہے، میری بیوی بھی حاملہ ہے۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ اصولاً تو اسے مجھے بھی مبارکباد دینی چاہیے تھی، مگر وہ منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف پھر سے ایسا ہوا جس دن میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، اسی دن مجاہد کی بیوی نے بھی بچے کو جنم دیا۔ خیر میں نے مجاہد سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ میرے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ نیلم اس بار بھی بہت اداس تھی۔ میں نے اس سے یہی بولا تھا کہ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، تم بلا وجہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ مت ہو۔ پھر دوسری بیٹی تو میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی میری ترقی ہو گئی تھی۔ مجھے اچانک ہی میرے باس نے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ آج شام کی فلائٹ تھی۔ میں نے یہ بات نیلم کو بتائی تو وہ بڑی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ امی بھی عمرے پر گئی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں گھر پر اکیلی کیسی رہوں گی، پھر 2 بچیوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بولا کہ ہاں مجھے تمہاری پریشانی کا خیال ہے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری والدہ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس نے حامی بھر لی تو میں اسے اس کے گھر چھوڑ آ گیا۔ میری فلائٹ تو رات کے 12 بجے تھی مگر پھر فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی۔ اب میرا جہاز صبح 4 بجے اڑنا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کی چند ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا، تب اچانک سے میری نظر مجاہد کے کمرے پر پڑی۔ اس کی روشنی جل رہی تھی۔ مجاہد اس کمرے میں تنہا رہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو یہاں ساتھ نہیں لایا تھا۔ میں سوچنے لگا، نہ جانے اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں۔ اس خیال کے پیش نظر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مجاہد کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں دروازے تک پہنچا، جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا میرے کانوں میں ایک نسوانی سی آواز گونجی، مجاہد میں تمہاری بیٹیوں کو تم سے ملوانے لائی ہوں۔ یہ آواز تو بہت جانی پہچانی سی تھی۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیوی نیلم کی آواز تھی۔ میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی نیلم، 2 بچیاں اور مجاہد تھا۔ نیلم مجھے دیکھ کر گم سم ہو گئی تھی۔ میں بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ نیلم رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اسفر میں ساری حقیقت بتا دیتی ہوں آپ کو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا، اپنی بکواس بند کرو ذلیل عورت۔ میں نے آج تک تم جیسی بے غیرت عورت نہیں دیکھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں۔ طلاق کا لفظ سن کر نیلم میرے قدموں میں گر گئی۔ وہ بولی، خدارا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں بہت مجبور تھی اسفر۔ شادی کے 3 برس تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ قصوروار کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔
وہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے اور جسے چاہے اس نعمت سے محروم رکھے، پھر لوگ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے تھے؟ میں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا معائنہ کروایا تو وہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میری ساس جو مجھے بانجھ پن کے طعنے دیتی تھی وہ سچ ثابت ہو چکا تھا۔ میں سچ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں یہ حقیقت آپ کو بتا نہیں سکتی تھی اصفر، پھر تو آپ مجھے چھوڑ دیتے نا۔ اس لیے میں نے گھر کے مالی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو۔ وہ بولا بیگم صاحبہ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میری بیوی حاملہ ہے، ہمیں اس اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے 4 بچے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو وہ اولاد میں آپ کو دے دوں گا، مگر پھر آپ کو میرا خیال رکھنا ہوگا۔ گھر کا مالی ہوں، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں یہ مشہور کر دوں کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر میں نے ویسے ہی کیا۔ میں نے مجاہد کو اس کی اولاد کی خاطر 2 لاکھ روپے دیے تھے اور ماہنور ہماری ہو گئی تھی، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ ہمارے یہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے مالی سے کہا کہ مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ وہ بولا میری بیوی آپ کے لیے بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور جس دن وہ حاملہ ہوئی تھی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ اصفر، میں نے دوبارہ یہ کھیل صرف بیٹے کے لیے رچایا تھا، مگر اس بار بھی مجاہد کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ خیر میں وقتاً فوقتاً مجاہد کی مدد کرتی رہتی تھی، اس کی وجہ سے میرے سر سے طلاق کا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس کی بیٹیوں سے بھی ملوا دیا کرتی تھی۔ پھر آج آپ نے بتایا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو میں نے مجاہد سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ادھر آ جانا، میں بچیاں اس سے ملوا دوں گی۔ مجاہد تو اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا، مگر اس کی بیوی نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک بار جو چیز دے دی میں اب مڑ مڑ کر اس کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہ میری حقیقت ہے اصفر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں غصے سے پھنکار کر بولا نیلم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، پھر تم نے مجھے گمراہ کیوں کیا؟ تمہیں چاہیے تھا نا کہ تم مجھے سچ بتا دیتی۔ نیلم نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک مظلوم عورت کھڑی تھی جسے اس معاشرے کے لوگوں نے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ پیسوں کے عوض اولاد خریدنے تک آ گئی تھی۔ مجھے اس وقت اس پر بہت ترس آیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ چاہ کر بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس معاشرے کا مرد ہمہ وقت دوسری شادی کے لیے تیار رہتا ہے۔ ذرا سا اشارہ ملے تو وہ دوسری شادی کی چاہ میں پہلی کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر نیلم کے آنسو صاف کر دیے۔ میں بولا نیلم، مجھے تم سے صرف اس بات کا گلہ ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھ کر بولی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر بولی اصفر، ہم یہ بچیاں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نا؟ میں بولا پگلی، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی تو کہاں جائیں گی؟ میری بات سن کر نیلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میں نے مجاہد کا شکریہ ادا کیا اور اس کی منت کی کہ یہ راز تم اپنے سینے میں دفن کر لینا۔ وہ بولا ایسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھا لیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی میری بیٹیاں۔ میں نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر کی جانب لے گیا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی اور میری عزت تھی۔ اس کا مقام میرے گھر پر ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔